السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج اتوار ہے، 27 ربیع ثانی، 12 نومبر اور کاتک کی 29 تاریخ۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میری طرف سے ادابرز ہے۔ اخبار کی ترقی و ترویج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ٹوڈیز نیوز ود رانا عمران کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی موٹی موٹی خبریں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ غزہ میں جرائم اسرائیل ذمہ دار، قبضہ محاصرہ اور بستیاں ختم کی جائیں، سعودی عرب صہیونی فوج کو دہشت گرد قرار دیا جائے، ایران کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ۔ اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کی 4 عرب لیگ ممالک نے مخالفت کر دی، 11 ملکوں کی حمایت، ایرانی صدر اور سعودی ولی عہد کی پہلی بار ملاقات۔ نگران وزیر اعلیٰ کے پی کے انتقال کر گئے، نئے تقرر پر آئین خاموش، کابینہ تحلیل اختیارات گورنر کو منتقل۔ تکنیکی مذاکرات ختم، IMF مشن کے پالیسی سطح کے مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ ملک میں ایک اور پولیو کیس کی تصدیق ہوئی ہے جی۔ امت کی مشکلات کا سبب اللہ کے احکامات سے روگردانی، علماء کی طرف سے آئی ہے جی اسٹیٹمنٹ۔ الیکشن کمیشن نے DROs اور ROs کی تقرری قوانین میں تبدیل کر دی۔ انتخابی ڈیوٹی کے لیے شارٹ لسٹ کیے گئے انتظامی افسران کا سروس ریکارڈ منسلک کرنا لازمی۔ جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں آمدن سے زائد ساسوں کا کیس۔ اہم خبروں میں لکھتے ہیں جی، آنے والے دنوں میں بشرا بی بی کی گرفتاری کا امکان ہے۔ عرب ممالک میں سخت امریکہ مخالف جذبات ابھر رہے ہیں، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ ممکن ہے انتخابات کے بعد PP اور نون لیگ مل بیٹھے، نون لیگ کے عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں۔ ہولی فیملی بینظیر بھٹو ہسپتال کا دورہ، 43 ترجیحی منصوبے مقررہ وقت پر مکمل کیے جائیں، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کہہ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں برہان نئی نگران وزیر اعلیٰ کا انتخاب جلد ہوگا، مرتضی سولنگی کہہ رہے ہیں۔ بڑے بیابرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، ورلڈ کپ میں پاکستان کا مایوس کن سفر انگلینڈ سے شکست پر ختم۔ میں نے تو ایک بلاگ بھی کیا تھا اس سے پہلے کہ ہماری ٹیم کو فوج کے حوالے کر دیں، ان کو سکھائیں ڈسپلن، ان کو سکھائیں مینرز، ان کو سکھائیں ایٹیکیٹس، ان کو سکھائیں کرکٹ کیسے کھیلنی ہے، ان کو سکھائیں آنیسٹی، ان کو سکھائیں کہ کیسے ملک کا دفاع کرنا ہے، کیسے ملک کی عزت کو بچانا ہے۔ یہ سب چیزیں انہیں سکھانی چاہیے۔ اتنی سی زیادہ تنخواہیں لیتی ہیں اور کارکردگی ان کی زیرو نل، تو اس کے لیے بس یہی ہے کہ ان کو رگڑا پھرنا چاہیے، اور رگڑا جو PMA میں پھرتا ہے وہ کہیں نہیں پھرتا۔ ان کو PMA بھیجیں، چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھیجیں، لیکن ان کو پتہ چلے کہ یہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور عزت وقار ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو وہ داغ نہ لگنے دیں۔ اینٹی کرپشن کیس، عدالت نے فواد چودھری کو شامل تفتیش کرنے کی اجازت دے دی۔ کینیڈا میں سکھ کو 11 سالہ بیٹے سمیت گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا جی۔ ملک کی 22% دولت پر قابض، 1% امیر طبقے کو مکمل ٹیکس نیٹ میں لانے پر FBI ناکام۔ نگران وزیر اعلیٰ اعظم خان اصول پسند تھے، کبھی مالی بنبردی میں ملوث نہیں رہے۔ اہم شخصیات نون لیگ میں شامل، مسائل حل کریں گے، شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں۔ ہماری پہلی اور آخری ترجیح معیشت کی بحالی ہے، نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا انتخابات کے معاملے میں فیصلہ خوش آئند، صدر علوی کہہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ اسد عمر سیاست سے مکمل دستبردار، بنیادی PTI رکنیت سے بھی مستعفی۔ اچھا کیا، عزت بچا کے چلے گا یہ بندہ۔ خاتون جج دھمکی کیس، چیئرمین PTI کے خلاف سماعت 28 نومبر تک ملتوی۔ آگے بڑھتے ہیں جی بیک پیج پہ۔ دماغ کا مرض عام ہو چکا، بروقت تشخیص سے بچاؤ ممکن ہے۔ یہ سیمینار ہوا ہے جی میر خلیل الرحمان میموریل سوسائٹی کے زیر اہتمام۔ PMNDC میں قواعد و ضوابط کی سنگین خلاف ورزی کا انکشاف۔ مسلم نون کے منشور کی تاریخ کے لیے 30 ذیلی کمیٹیاں قائم۔ متعلقہ اداروں کا عدم تعاون، پاکستان تحریک انصاف کا کراچی میں جلسہ منسوخ۔ 2018 کے الیکشن کے نگران جنرل فیض تھے، تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ 9 مئی حملوں کا ذمہ دار عمران مثالی سزا کے مستحق ہیں، کامن ٹیسوری کہہ رہے ہیں MQM کے۔
درآمدی گندم کی قیمت میں 1250 روپے 100 کلو بوری اضافہ۔ برطانوی ہائی کمشنر کا پاکستان میں پرائیویٹ کلائمیٹ فنانسنگ کا مطالبہ۔ عرب اور مسلمان ممالک پر فلسطینیوں کی مالی و عسکری امداد فرض ہے، 100 سے زائد علماء کی اپیل۔ جامعات تدریس کے ساتھ ادبی اور سماجی خدمات میں بھی سرگرم ہیں، گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں۔ مہنگائی، دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ سے بڑا کوئی چیلنج نہیں، رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی تھیں، 8 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ اسد عمر بھی داغ مفارقت دے گئے، توبہ کے ساتھ کفارہ بھی ضروری ہے، فردوس عاشق کہہ رہی ہیں جی۔ کبھی نہ سوچیں کہ عدلیہ کہیں سے ڈائریکشن لیتی ہے، جسٹس عقیل عباسی کہہ رہے ہیں۔ روشن مستقبل کے لیے ہمیں اپنی نسلوں کو نشہ کی لعنت سے بچانا ہوگا، سرفراز بگٹی کہہ رہے ہیں۔ ہتھنی مدھوبالا کی زو سے سفاری پارک منتقلی میں تاخیر کا خدشہ۔ مسلمان حکمران 1.25 ارب عوام کی حقیقی نمائندگی کا حق ادا کرنے سے عادل اقصی فرما رہے ہیں جماعت اسلامی کے۔ پی ٹی آئی میاں والی کے ذیلی عہدیداران کا پارٹی سے علیحدگی کا اعلان۔ قبرستان کی زمین پر قبضہ کر کے کیس میں خاور مانیکا کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری سماعت کے لیے مقرر۔ سپورٹس میں لکھتے ہیں جی کہ ورلڈ کپ آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹ سے شکست دے دی۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی کارکردگی پوسٹ مارٹم کے لیے آئندہ ہفتے مشاورت کا آغاز ہوگا۔ اس قسم کے 2-4 بیانات آئیں گے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی چہرے جو ہیں یہ اگلی دفعہ پھر ٹیم کی نمائندگی کر رہے ہوں گے۔ ہمارے ہاں کم ہی احتساب ہوتا ہے، احتساب کی عادت نہیں ہے ہمارے ہاں، لیکن اگر احتساب ہو اور قصوروار کو سزا ملے تو یہ ملک یقیناً بہت اچھا آگے بڑھ سکتا ہے، بہت جلدی۔ مقبوضہ کشمیر میں عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف احتجاج، پلوامہ میں فوجی آپریشن جاری۔ بھارت کشمیریوں کے دینی سمیت تمام بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کر رہا ہے، حریت کانفرنس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے جی۔ پنجاب کالعدم ٹی ٹی پی لشکر جنگوی کے 5 دہشت گرد گرفتار۔ تمام سیاسی جماعتیں ضابطۂ سیاست سائن کریں، سول سوسائٹی کہہ رہی ہیں۔ کارکردگی کی بنیاد پر 2024 کے الیکشن لڑ کر کامیابی حاصل کریں گے، بلوچستان عوامی پارٹی کہہ رہی ہے۔ پارلیمنٹ ڈائری میں صالح ظفر کہہ رہے ہیں جی اکلوتا منتخب ایوان سینیٹی ارکان کی بے توجہی کا شکار۔ موسم سرما کی آمد، خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی، کوئی ان کو پوچھنے کا کہ بھی یہ آپ قیمتیں بڑھائی ہیں تو کیوں بڑھائی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔ اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ یوٹیوب پہ کچھ کامیڈی جو ہے نا وہ ویڈیو کلپس بھی لگے ہوئے ہیں کہ ایک بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ یار تو اتنی مہنگائی کیوں کی تھی، وہ کہتا ہے بھائی ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا، وہ کہتا ہے ڈالر دے دینا کتنا، کہتا نہیں بس میں نے پتا ڈالر ریٹ بڑھ گیا تو اس کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ کامیڈی کی صورتحال یہ ہے ہمارے ملک میں مہنگائی کے حوالے سے، کوئی اس میں نہیں ہے پکڑ دکڑ اور کوئی سزا اور جزا کا اصول کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل بھی اتنا ہی جی، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔